بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں پچھلے سب واقعات سے بھیانک اور خوفناک ہے۔ دوستو، آپ یقین نہیں کرو گے کہ میں نے 3 راتیں اس واقعے کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی پر نہیں کر پایا، کیونکہ میں ہمیشہ رات کے 12 سے 3 کے بیچ میں سٹوری ریکارڈنگ کرتا ہوں، پر یہ واقعہ میں جب بھی ریکارڈ کرنے لگتا میرے خود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ایک عجیب سی وحشت مجھ پر طاری ہو جاتی۔ بالآخر میں نے دن کے ٹائم میں ہی اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا، پر اس کو بھیجنے والے کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 100% سچا ہے، اور اگر یہ واقعے میں سچا ہے تو اس میں جس کی ڈیتھ ہوئی اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا، اور جو حضرات کمزور دل والے ہیں وہ سب سے پیچھے والی سیٹوں پر آرام کریں اور اس واقعے کو سننے کی غلطی نہ کریں۔ واقعہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ واقعہ جب شروع ہو گیا تو آپ اس میں ایسا کھو جائیں گے کہ سبسکرائب کی طرف آپ کا ذہن ہی نہیں جائے گا۔ تو چلیں اب بنا وقت ضائع کیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ جواد احمد نے راولپنڈی سے بھیجا ہے، اور یہ واقعہ اس کے کزن نعمان اور اس کے 5 دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا جو راولپنڈی کے ہی رہائشی تھے۔ نعمان کی زبانی اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا نام نعمان ہے اور یہ واقعہ سپٹمبر 2016 کا ہے۔ بقرہ عید گزرے 2-3 دن ہی ہوئے تھے۔ ہم 8 دوستوں نے بائک ٹور کا پلان بنایا، پر اہم موقع پر 2 دوست کسی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ آ سکے، جو آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قدرت نے ان کو اس بھیانک حادثے کا حصہ بننے سے بچا لیا۔ چونکہ راولپنڈی سے مری نزدیک ہی تھا تو ہم نے مری میں ہی 2 دن گھومنے کا پلان بنایا، اور ہم 3 بائکس پر 6 لوگ سوار ہو کر مری کی طرف نکل پڑے۔ راولپنڈی سے ہم کو نکلتے نکلتے دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ بڑا ہی خوشگوار موسم تھا۔ رستے میں کہیں کہیں ہلکی ہلکی بارش مل جاتی جو پچھلے سفر کی تھکن اتار دیتی اور اگلے سفر کی ہمت بندھا دیتی۔ ویسے تو راولپنڈی سے مری کا سفر بائک پر 3 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، پر ہمارے ساتھ سامان بھی تھا اور ہم اپنی موج مستی میں جگہ جگہ رک کر نظاروں کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، تو ہم کو 5 گھنٹے لگ گئے۔ وہاں پہنچے تو مغرب ہونے والی تھی۔ ہم نے کچھ ہوٹلز میں جا کے پتہ کیا، پر عید کی چھٹیوں کی وجہ سے سب ہوٹلز بک ہوئے تھے۔ تھوڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ پہلے جب بھی ہم لوگ آتے تھے آرام سے ہوٹل مل جاتا تھا۔ اب رات کے 8:30 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ بھوک سے سب کا برا حال تھا، تو ہم نے روڈ کی سائڈ پر بنے ہوئے خان صاحب کے ہوٹل پر کھانا آرڈر کیا۔ کھانا کھا کے ہوٹل والے خان صاحب کو بل پے کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ ہم مسافر ہیں اور رات رکنے کے لیے کوئی ہوٹل یا گیسٹ روم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں پر تو سب ہاؤس فل ہے، آپ کو اگر کوئی جگہ پتہ ہے تو بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 5 کلومیٹر دور جھیکا گلی کا بازار آئے گا، اس کے آگے مظفر آباد روڈ سیدھا کراس کر کے مری فوریسٹ کا علاقہ شروع ہوگا۔ وہاں پر کچھ گیسٹ ہاؤس اور فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ گھنے جنگل میں ہیں اس لیے فیملیز وہاں کم ہی جاتی ہیں، اور باہر کے لوگوں کو اس جگہ کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ تم لوگوں کو وہاں آسانی سے سستا اور اچھا ٹھکانہ مل جائے گا۔ ہم لوگ خان صاحب کا شکر ادا کر کے وہاں سے نکل پڑے اور اپنی بائکس کا رخ مری فوریسٹ کی طرف موڑ دیا۔ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر پہنچ گئے، پر وہاں ہم کو کوئی گیسٹ ہاؤس یا ہوٹل نہیں ملا۔ ہم شاید رستہ بھٹک کر کہیں اور نکل آئے تھے، اور رات کے 10 بجنے والے تھے۔ جنگل سے آتی خوفناک جانوروں کی آوازیں ماحول کو مزید بھیانک بنا رہی تھیں۔ ہم سب بظاہر بہادر بنے ہوئے تھے، پر اندر ہی اندر سب ڈر رہے تھے، پر کوئی بتا نہیں رہا تھا، کیونکہ سب کو ڈر تھا کہ اگر کسی نے کچھ بولا تو سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ آخر کار ہم سب کو دور ایک فارم ہاؤس بنا ہوا نظر آیا۔ ہم لوگوں کی بائکس کی سپیڈ بڑھ گئی اور جلدی سے وہاں پہنچ گئے۔
فارم ہاؤس بہت پرانا پر بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، پر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ سردی بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ فارم ہاؤس کے باہر ایک گارڈ روم بنا ہوا تھا جس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ ہم نے روم کھٹکھٹایا۔ ایک آدمی نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ وہ شاید سو رہا تھا۔ ہم نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں، ہم کو آج کی رات اسٹے کے لیے جگہ درکار ہے۔ وہ گارڈ بولتا ہے کہ آپ غلط رستے پر آ گئے ہیں، یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے، اور یہ فارم ہاؤس بھی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ اس کے مالکان ملک سے باہر رہتے ہیں اور کئی سال نہیں آتے۔ میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ خیر، ہم دوستوں نے اس کو 5,000 روپے کا لالچ دیا تو وہ مان گیا۔ وہ سیکیورٹی گارڈ فارم ہاؤس کا گیٹ کھولتے ہوئے بولا کہ اوپر والے فلور میں مت جائیے گا، نیچے کے رومز استعمال کر لیجیے گا۔ ہمارے مالکوں نے بھی ہم کو منع کیا ہوا ہے کہ کوئی صفائی کرنے کے لیے بھی اوپر نہ جائے، اور برائے مہربانی صبح ہوتے ہی آپ لوگ چلے جانا۔ اس گارڈ کی باتیں ہمیں عجیب لگیں، پر یہاں رات گزارنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ سو ہم نے حامی بھر لی اور اندر چلے گئے۔ بائکس کو ہم نے باہر گارڈ روم کے ساتھ ہی بنی ہوئی پارکنگ میں لاک کر دیا تھا اور پیدل ہی اندر جا رہے تھے۔ وہ فارم ہاؤس بہت ہی بڑے ایریا میں بنا ہوا تھا، میرے اندازے کے مطابق لگ بھگ 3 ایکڑ پر بنا ہوا تھا۔ سامنے بڑا سا پارک بنا ہوا تھا اور ایک طرف سوئمنگ پول بھی تھا۔ لمبے گھنے درخت تھے اور فارم ہاؤس کے پیچھے بھی کافی کھلا ایریا تھا جہاں مختلف پھلوں کے درختوں پر مشتمل باغ بنایا ہوا تھا۔ ہم بیچ میں بنے رستے پر چلتے ہوئے اندر گئے۔ فارم ہاؤس کے داخلی گیٹ پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے کنڈی کھولی اور اندر چلے گئے۔ دروازے کے ساتھ ہی سوئچ بورڈ تھا۔ ہم نے اس کے بٹنز دبا کر فلورز کی لائٹس آن کر دی۔ وہ اندر سے بھی پرانے طرز کا پر بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ دیواروں پر جانوروں کے آرٹیفیشل سر لگے ہوئے تھے اور وہاں کچھ فوٹو فریمز بھی لگے ہوئے تھے۔ اس فلور پر 4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں ڈبل بیڈ اور صوفہ، کرسی، ٹیبل وغیرہ تھی۔ ہم لوگوں کو اس پرانی جگہ سے ڈر بھی لگ رہا تھا، اور اس گارڈ کی بات ہم سب کے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ اوپر والے فلور میں مت جانا۔ خیر، ہم اس منزل کے بڑے سے ہال میں صوفوں پر گھر کے مالک کے انداز میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ یہاں کچھ ٹائم گزارنے کے بعد اس جگہ کا خوف ہمارے دلوں سے کچھ کم ہونے لگا۔ ہم دوستوں میں سے ایک دوست جس کا نام عبید تھا، جو شرارتی اور تھوڑا لالچی ٹائپ بندہ تھا، اس نے کہا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ اوپر ضرور کوئی خزانہ وغیرہ چھپایا ہوا ہے، اس لیے وہ گارڈ اوپر جانے سے منع کر رہا ہے۔ دوستوں، کیا کہتے ہو؟ چلیں اوپر دیکھ کر آئیں۔ میں اور میرا ایک اور دوست، ہم دونوں تھوڑے زیادہ ڈرپوک تھے، ہم نے تو منع کر دیا، پر باقی کے 4 دوست اوپر جانے کو آمادہ تھے۔ مجبوراً ہم کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اوپر جا کے موبائل کی فلیش لائٹ سے اوپر کا سوئچ بورڈ ڈھونڈا اور لائٹس کو آن کیا، پر شاید اوپر والے فلور میں بجلی کا انتظام نہیں تھا۔ سو ہم سب نے اپنے اپنے موبائلز کی ٹارچز آن کر لیں۔ اوپر ہر طرف مٹی اور جالے لگے ہوئے تھے، جیسے سالوں سے کسی نے صفائی نہ کی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عبید اور باقی دوستوں سے کہا کہ یار چلو واپس، مجھے یہاں اچھی وائبز نہیں آ رہی۔ پر عبید مجھ پر ہنس کر بولا، پھٹو تو نے جانا ہے تو جا۔ میں چپ ہو کر رہ گیا۔ اوپر بھی 4 کمرے لائن سے بنے ہوئے تھے۔ عبید نے ایک ایک کر کے 4 کمرے دیکھے۔ 3 کمروں میں تو نیچے کی طرح بیڈ، صوفہ، ٹیبل اور چند کرسیاں تھیں، پر سب بہت خستہ حالت میں، جیسے سالوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ جبکہ 4تھا کمرہ جو آخری کونے پر تھا وہ لاک ہوا تھا۔ عبید بولا ضرور اس کمرے میں کچھ تو ہے۔ وہ لاک کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک نوب والا ڈور لاک تھا جس کی بال کو پکڑ کر گول گھمانے سے وہ کھل جاتا ہے۔ عبید نے اپنی جیب سے اپنا NIC کارڈ نکالا اور دروازے کی جھری میں ڈال کر لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم لوگوں کو اس ٹائم وہ عبید نہیں بلکہ کوئی چور نظر آ رہا تھا۔ اب تو میرے علاوہ بھی 2 دوست اور اس کے خلاف ہو گئے۔ یار یہ کیسی عجیب حرکتیں کر رہے ہو، چلو ادھر سے،
پر وہ جیسے تجسس یا لالچ میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ گویا ہماری آواز اس کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی ہماری بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ روم کا لاک کھل گیا۔ عبید عجیب سی ہنسی ہنستا ہوا دروازہ ڈھکیلتا ہے اور ہماری طرف دیکھ کر دروازے کو کھولتے ہوئے بولتا ہے، آؤ بس 2 منٹ میں دیکھ کر واپس چلے جائیں گے۔ ہم سب ڈر ڈر کے اس روم میں گھستے ہیں۔ جیسے ہی اس روم میں گھسے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کمرے سے نکلا جو ہم سب نے محسوس کیا۔ اور حیرت کی بات یہ کہ اس کمرے میں کہیں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہ تھا، پر یہ ہوا کہاں سے آئی ہم کو نہیں معلوم۔ اس کمرے میں ہم کو عجیب سی بو آ رہی تھی۔ وہ بو تو کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، پر ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بو کس چیز کی ہے۔ اس روم میں بھی باقی رومز کی طرح لائٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے اپنے موبائل کی فلیش لائٹس آن کی ہوئی تھی۔ اس روم میں بھی ایک کونے پر بیڈ تھا، ساتھ میں ڈریسنگ ٹیبل، ایک پرانی لکڑی کی جھولنے والی کرسی۔ پر اس کمرے میں ایک عدد 4 دروازوں والی الماری بھی تھی، جبکہ ایک کونے پر صندوق نما ایک پیٹی بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ کسی شادی شدہ جوڑے یا عورت کا بیڈ روم لگ رہا تھا۔ اور یہاں بھی سب کچھ دھول مٹی اور جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف دیوار پر ایک فوٹو فریم تھا، اس پر بھی دھول جمی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس فریم کو دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشش مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی، اور میں نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ پھیر کر اس فریم سے دھول ہٹائی۔ وہ ایک خوبصورت عورت کی پینٹنگ تھی۔ نیچے فریم کے کونے پر اس پینٹنگ کے مصور کا نام اور پینٹنگ بنانے کی تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی، جو دھول کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہاں بھی انگلی پھیری تو وہ تاریخ 4 مئی 1983 لکھی ہوئی تھی۔ جبکہ اس صندوق کو دیکھ کر عبید کی لالچی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہم نے منع کیا کہ یار چھوڑو، بس چلو، یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، پر وہ تب تک اس صندوق نما پیٹی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ وہ اس پیٹی کو کھولتا ہے، اس میں ایک کپڑے کی پرانی سی پوٹلی ملتی ہے۔ وہ اس کو زمین پر الٹ دیتا ہے۔ اس پوٹلی میں سے ایک لال رنگ کا لہنگا اور ایک پائل کا سیٹ نکل کر زمین پر گرتا ہے۔ اس لال لہنگے کو میں نے پہچان لیا تھا۔ وہ لہنگا اس عورت نے اس پینٹنگ میں پہنا ہوا تھا، اور غالباً یہ پائل بھی اسی کی تھی، اور وہ پائل گولڈ کی تھی۔ عبید خوش ہو کر بولتا ہے، دیکھا، یہ وجہ تھی کہ وہ مالکان کسی کو اوپر نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ جب پائل اٹھانے زمین پر جھکا تو موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پائل پڑی تھی وہاں زمین پر سوکھے ہوئے خون کے نشان تھے۔ یہ دیکھتے ہی سب کی ٹارچز کا منہ زمین پر چلا گیا۔ ساری زمین پر ایسے پرانے سوکھے ہوئے خون کے دھبے تھے، جیسے کبھی یہاں کسی جانور کو کاٹا گیا ہو۔ یہ دیکھ کر سب کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ روم میں پھیلی ہوئی بو کس چیز کی ہے۔ وہ بو اس پرانے خون کی ہی تھی۔ میں نے ڈر کر غصے سے تقریباً چیختے ہوئے عبید سے بولا، عبید بس بہت ہو گیا، چلو اب نیچے۔ وہ بھی خون دیکھ کر گھبرا گیا تھا، بولا ہاں چلو، اور اس نے پائل اور لہنگے کو واپس پوٹلی میں ڈال کر اس صندوق میں رکھا، اور دروازہ بند کر کے ہم لوگ واپس نیچے آ گئے۔ نیچے آ کے تھوڑی دیر ہم سب خاموش بیٹھے رہے، اور پھر ہم میں سے میں نے بولنے کی پہل کی کہ میں سونے لگا ہوں، تم لوگ بھی 2 کر کے ایک روم میں سو جاؤ۔ اور اس کو اتفاق کہو یا میری بدقسمتی، میرا روم میٹ عبید ہی بنا۔ 2 لڑکے ادھر چلے گئے، 2 ادھر، پیچھے عبید ہی صوفے پر خاموش بیٹھا کسی سوچ میں غرق تھا۔ اب مجھے اکیلے روم میں جاتے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے عبید سے کہا کہ چلو سونا نہیں ہے۔ وہ ہوں کرتا ہوا اٹھا اور ہم روم میں آ گئے اور بیڈ پر لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ نیند میں میں خواب دیکھتا ہوں کہ وہ فوٹو فریم والی عورت اسی کونے میں کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی
اپنے بالوں پر کنگھا کر رہی تھی۔ اس نے وہی پینٹنگ والا لال لہنگا پہنا ہوا ہوتا ہے اور کمرے میں ایک آدمی آتا ہے جو اس کو گلناز کے نام سے بلا رہا ہوتا ہے۔ وہ غالباً اس کا شوہر لگ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور بولتی ہے، جمال آپ کب آئے؟ وہ آدمی اس کو ایک لیدر کا پاؤچ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ بس ابھی ابھی آیا ہوں، اور یہ تم کو میری طرف سے ہماری شادی کی پہلی سالگرہ کا تحفہ۔ گلناز خوشی سے وہ پاؤچ لے کے کھولتی ہے۔ اس میں وہی سونے کی پائل کا سیٹ تھا۔ وہ اس پائل کے سیٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور جمال سے بولتی ہے کہ اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے پہنائیں۔ جمال اس کے ہاتھوں سے وہ پائل لے کے اس کو پہناتا ہے اور وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں گھر میں 3 چور آ جاتے ہیں، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول اور 2 کے ہاتھ میں بڑے بڑے خنجر ہوتے ہیں۔ وہ چور ان دونوں میاں بیوی کو باندھ کر سب لوٹ لیتے ہیں اور جاتے جاتے گلناز کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں اور اس کی سونے کی پائل بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، پر وہ نہیں دیتی، جس پر ایک چور غصے میں آ کر اس لڑکی کی گردن سر سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگ جاتا ہے۔ اس کا شوہر بیچارہ چیختا رہ جاتا ہے اور وہاں سے وہ تینوں چور بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارا خواب میرے آگے فلم کی طرح چلا ہے، اور میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اس فارم ہاؤس کے گیٹ پر جمال ہاؤس 1980 لکھا ہوا تھا، اور وہ سیکیورٹی گارڈ بھی تو بتا رہا تھا کہ کئی سال پہلے جمال صاحب یہاں آتے تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اب یہ گھر ان کے بھتیجے کے پاس ہے، پر وہ لوگ اس ملک سے باہر رہتے ہیں اور کافی ٹائم سے یہاں نہیں آئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا یہ واقعی میں سچا خواب ہے؟ اف خدایا، اگر یہ سچ ہوا تو نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میں ان چیزوں کے بارے میں اتنا سوچ جو رہا ہوں۔ میں نے یہ بات سوچ کر خود کو تسلی دی۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے اور موبائل کے سگنلز تو جنگل میں داخل ہوتے ہی گم ہو گئے تھے۔ اتنے میں مجھے باہر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے ٹارچ جلا کر برابر میں عبید کو اٹھانا چاہا، مگر یہ کیا، عبید اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے روم میں ادھر ادھر دیکھا پر وہ کہیں نہیں ملا۔ ابھی میں روم سے نکلنے ہی لگا تھا کہ روم کا دروازہ کھلتا ہے اور عبید داخل ہوتا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک سا گیا۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا پر اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ باتھ روم گیا تھا، پر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ باتھ روم تو کمرے کے اندر بھی موجود تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ سختی سے پوچھا تو اس نے وہی لالچی ہنسی ہنستے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ پائل کا سیٹ نکال کر دکھایا۔ میرے ہاتھ تو جیسے ذہن معاف ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، اوپر والا فلور آسیبی ہے۔ عبید مجھے گالی دے کے بولا کہ کوئی آسیب وغیرہ نہیں، مال چھپایا ہوا ہے اوپر، اس لیے آسیبی بنا رکھا ہے انہوں نے۔ میں تو کہتا ہوں تو بھی چل، دونوں مل کے ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اور بھی بہت کچھ ملے گا، آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں گے۔ گارڈ کو تو اوپر جانے سے منع کیا ہوا ہے اور کئی سال سے مالک بھی نہیں ہے یہاں۔ جب سالوں بعد کسی کو پتا چلے گا، ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوں گے۔ عبید میرا برین واش کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اور شاید میں مان بھی جاتا اگر وہ خواب مجھے نہ آیا ہوتا، پر مجھے وہ خواب سچا لگ رہا تھا۔ میں نے عبید کو بھی سارا خواب سنایا اور سمجھایا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ خواب ہمارے لیے وارننگ ہو، اس کو تھوڑا سیریس لو اور اوپر اس کو واپس رکھاؤ۔ خواب سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ بھائی فلمیں کم دیکھا کر۔ عبید کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا کہ میں مذاق کر رہا تھا، تم لیٹو، میں یہ اوپر واپس رکھ کر آ رہا ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور وہ اوپر چلا گیا۔ مجھے تب بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی لالچی دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
عبید جو مجھے چھوڑ کر اوپر گیا، اب اس کی لالچ کا بھوت سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اوپر جا کر اس نے اس روم میں موجود الماری کے لاک دروازوں کے ساتھ زور آزمائی کرنا شروع کر دی۔ اچانک اس کو ایسا لگا جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا پر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے دوبارہ اپنی توجہ الماری کی طرف کر دی تو اس کو ایسا لگا کہ اس کے پیچھے سے کوئی اسپیڈ میں گزر گیا۔ اب اس کو بھی ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ اس نے موبائل کی فلیش گھما گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا پر وہاں کوئی نہ تھا۔ پر یہ دیکھ کر خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جس صندوق سے اس نے وہ پائل نکالی تھی اس صندوق کا ڈھکن اب کھلا ہوا تھا۔ اس کو اچھے سے یاد تھا کہ اس نے پائل نکال کر جاتے ٹائم اس کا ڈھکن بند کیا تھا۔ وہ صندوق کے قریب جاتا ہے تو اس کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے۔ وہاں سے وہ لال لہنگا بھی غائب تھا۔ اس کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں اس کو روم کے باہر کوریڈور میں کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی پائل پہن کے چل رہا ہو۔ بے اختیار عبید کا ہاتھ اس کی جیب میں جاتا ہے جہاں اس نے پائل اٹھا کے رکھی تھی، اور اگلے لمحے اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ اس کی جیب سے پائل غائب تھی۔ اتنے میں کمرے میں ایک عورت کی ہنسی کی آواز گونجتی ہے اور آواز آتی ہے، میں نے اس پائل کے لیے اپنی جان دے دی، تو اس کو لے کر جائے گا۔ عبید سمجھ گیا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور یہاں کے بارے میں کی گئی سب باتیں اور نعمان کا خواب بھی سچا ہے۔ وہ فوراً سے روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ گیا تھا، آئندہ کبھی اس گھر میں قدم تک نہیں رکھوں گا۔ اتنے میں پھر ہنسی کی آواز آتی ہے اور وہ عورت بولتی ہے، دوبارہ آنے کے لیے زندہ بچے گا تو دوبارہ آئے گا نا۔ مجھے چوروں سے سخت چڑھے، تو نے میرے 32 سال پرانے زخم تازہ کر دیے ہیں۔ اور اتنے میں اس کمرے میں دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک سرکٹی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے گلا سڑا ہوا تھا اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون ابل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی عبید کی طرف آ رہی تھی۔ عبید اس کو دیکھ کر ڈر کے مارے زمین پر گر پڑا اور زور زور سے چیخیں مارنے لگا اور اسی ٹائم وہ بے ہوش ہو گیا۔ ادھر ہم سب اس کی آواز سن کر اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے اور ہمت کر کے اوپر کو بھاگے۔ اوپر جا کر دیکھا تو سب ڈر گئے کیونکہ زمین پر تازہ خون پڑا تھا اور عبید زمین پر گرا ہوا پڑا تھا۔ صندوق کا ڈھکن اب بھی کھلا ہوا تھا۔ ہم نے جا کر عبید کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا اور ہم کو اس نے سارا واقعہ سنایا، اور ہم نے بھی دیکھا واقعی صندوق سے وہ پائل اور وہ لال لہنگا غائب تھا، اور زمین پر خون وہ بھی عبید کا نہیں تھا۔ ہم سب بہت ڈر گئے اور اب ہم اس فارم ہاؤس پر 1 منٹ بھی نہیں رکنا چاہتے تھے۔ ہم نیچے آئے پر کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے بھی جگہ جگہ فرش پر خون گرا ہوا تھا۔ ایک عبید کی غلطی کی وجہ سے ہم سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا، پر اس ٹائم کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ عبید تو بس چیخیں مار رہا تھا۔ ہم نے فارم ہاؤس کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی ہو۔ ہم نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، حالانکہ ہم کو پتا تھا کہ فارم ہاؤس کا دروازہ اس کے مین گیٹ سے 400-500 فٹ دور تھا۔ وہاں تک ہماری آواز جانی ناممکن تھی۔ تھک ہار کر ہم سب وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئے اور ہم میں سے ایک دوست کے منہ سے الفاظ نکلے جس کو سن کر ہم سب چونک گئے۔
وہ بولتا ہے کہ یہ سب گلناز نے کیا ہے۔ ہم سب ایک ساتھ بولے تم کو کیسے پتا، اور سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہی دوست بولا کہ مجھے خواب آیا، اور اس دوست نے وہی خواب سنایا جو میں نے دیکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ کہ باقی سب دوستوں کو بھی وہی خواب آیا تھا سوائے عبید کے، کیونکہ اس کے لالچی دماغ نے اس کو سونے ہی نہ دیا تو خواب کہاں سے آتا۔ مطلب گلناز نے پہلے ہی سب کو خواب دکھا کر ہوشیار کر دیا تھا کہ اوپر آنے کی غلطی تو کر دی، پر چوری جیسا گندا کام کیا تو جان سے جاؤ گے۔ ادھر عبید پر ابھی تک کپ کپی تاری تھی، وہ گہری سانسیں اور سسکیاں لے رہا تھا۔ صرف اس معاملات کو سن کر ہم اتنا خوف زدہ تھے، پھر عبید نے تو وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم سب نے اپنے اپنے موبائلز پر سگنل دیکھے، پر کسی کے بھی سگنلز نہیں آ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ گھڑی میں ٹائم بھی دیکھا گیا، ابھی رات کے 3 ہی بجے تھے، ابھی بھی صبح ہونے میں 3-4 گھنٹے باقی تھے، اور یہ 3-4 گھنٹے ہم کو 3-4 صدیوں جیسے لگ رہے تھے۔ ابھی ہم بیٹھے اس بات کو ہی رو رہے تھے کہ ہم لوگ گھومنے کیوں آئے، کہ اوپر سے پھر سے پائل کی چھنکار آنے لگی۔ ہم سب دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگے۔ ہم سب کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا آخری ٹائم ہے، اور تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں سے کچھ گرنے کی آواز آتی ہے۔ جیسے آہستہ آہستہ کچھ لڑکتا ہوا نیچے گر رہا ہو، اور اگلے لمحے جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ گلناز کا کٹا ہوا سر تھا، پھٹی ہوئی آنکھیں اور وحشت بھرا چہرہ۔ اس کے چہرے پر آج بھی وہ درد چھلک رہا تھا جو اس نے 32 سال پہلے اس وقت محسوس کیا تھا جب اس بیچاری کی گردن کاٹی جا رہی تھی۔ ہم سب کی چیخوں سے پورا فارم ہاؤس گونج پڑا، اور ہم سب وہیں بے ہوش ہو گئے۔ مجھے ہوش آیا تو ہم سب مری کے ہاسپٹل میں تھے۔ مجھ سے پہلے میرے 2 دوستوں کو ہوش آ چکا تھا، باقیوں کو بھی شام تک آ گیا۔ ہم سب کے گھر والے بھی مری آ گئے ہوئے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہاں ہاسپٹل میں ہم صرف 5 دوست تھے۔ عبید نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پولیس بھی آئی ہوئی تھی اور ہم سب دوستوں کا بیان لے رہی تھی۔ ہم سب دوستوں نے لفظ با لفظ سب سچ بتا دیا، جس پر کسی نے اعتبار نہ کیا، پر پولیس نے ہم 5 سے الگ الگ اکیلے میں بیان لیا تھا، اور ہم سب کا بیان ایک جیسا ہی تھا، تو پولیس کو بھی اعتبار کرنا پڑا۔ پولیس کے جانے کے بعد ہم کو آگے کی سٹوری کا پتہ لگا۔ صبح 7 بجے فارم ہاؤس کا گارڈ ہم سب کو اٹھانے کے لیے اندر آیا تو اس نے ہم 5 دوستوں کو حال میں بے ہوش پایا، جبکہ ہم لوگوں سے تھوڑا دور عبید کی لاش پڑی تھی جس کا سر کٹا ہوا تھا اور وہاں سے غائب تھا۔ گارڈ نے گھبرا کر فوراً پولیس کو فون کر دیا، اور پولیس کے آتے ہی گارڈ نے اپنا سارا بیان بتا دیا کہ کیسے کیسے ہم نے اس کو 5000 روپے میں ایک نائٹ اسٹے کے لیے راضی کیا۔ بہرحال پولیس نے پورے فارم ہاؤس کی تلاشی لی، اور عبید کا سر اسی صندوق میں اس پائل اور لال لہنگے کے ساتھ ان کو پڑا ہوا مل گیا۔ تشخیص کے لیے پولیس نے وہ صندوق بھی وہاں سے اٹھا لیا، پر ہمارے بیان اور اس کے بعد اس پولیس والوں کو بھی رات میں آئے خواب نے صندوق واپس رکھنے پر مجبور کر دیا، اور پولیس نے فوراً سے وہ صندوق اور اس میں وہ لال لہنگا اور پائل کا سیٹ پوری ایمانداری سے اسی فارم ہاؤس کے کونے والے کمرے میں اسی پرانی جگہ پر بحفاظت رکھ دیا۔ اس واقعے کو اب کئی سال گزر گئے ہیں، پر آج بھی ہم لوگ کسی نئی جگہ پر جا کر رات کو سکون سے نہیں سو پاتے۔ ہم سے وہ بات بھلائی نہیں جاتی۔ آج بھی عبید کا چہرہ آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے۔ آج بھی ہم سوچتے ہیں کہ کاش عبید اس رات لالچ نہ کرتا اور ہم لوگ بس رات گزار کر وہاں سے صحیح سلامت نکل جاتے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ لالچ ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو برے کاموں سے بچائے اور ہم سب پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے، آمین۔
تو دوستوں کیسی لگی آج کی اسٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئی کہانی, نئے قصے, نئے واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.